دوستوں، آج اگر آپ لوگ خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج میں آپ کی خدمت میں رب کریم کے 3 صفاتی ناموں کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد صرف 3 منٹ کے اندر اندر معجزہ ہوتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے وہ فوراً مل جاتا ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، پورا ہو کر رہتا ہے۔ اللہ والو، آپ نے رب کریم کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رزاق، یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا رزاق رب کا صفاتی نام ہے، اور یا غنیوں بھی رب کی صفت ہے۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ رب العزت ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آپ میں سے جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، تو وہ یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ غم ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آپ یہ عمل کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو، اس سچے عمل کو آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ، یا رزاق اور یا غنیوں صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، کوئی رزق کی وجہ سے، ہر گھر میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، رزق کی وجہ سے ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے، اور جو وقت اب موجود ہے، اور جو پاکستان، انڈیا، بلکہ پوری دنیا کا جو حال ہے، جو حالات ہیں، لاکھوں کمانے کے باوجود بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں آتی۔ جس گھر میں لاکھوں کی آمدنی ہے وہ بھی ناخوش ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا حال بھی برا ہے۔ اس مشکل وقت میں اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسائل ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے، تو مانگ کر تو دیکھ، تو کسی بندے سے نہیں، تو قدرت والے رب سے مانگ رہا ہے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے۔ تو خالق سے مانگ رہا ہے، جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہر چیز کو خلق کیا، تو اس سے مانگ رہا ہے۔ ایک بار مانگ کر تو دیکھ، 300 رزق کے دروازے کھولوں گا۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ایک دکان چلتی ہو تو اللہ رب العزت پورے گھر کے افراد کو 3 وقت کا کھانا دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کی ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے۔ سوچیں، جب 300 دکانیں کھل جائیں گی، 300 دکانوں سے رزق اور دولت کی چھما چھم بارش ہو جائے گی، تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت انشاءاللہ العزیز پہنچ جائے گا۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ جہاں یا رزاق پڑھا جاتا ہے، یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، اگر اللہ پاک نے آپ کو صحت دی ہے تو وہ بھی رزق ہے۔ اللہ پاک نے سر چھپانے کے لیے چھت دی ہے، وہ بھی رزق ہے۔ اللہ پاک نے سفاری کے لیے بائک دی ہے، یا پھر سواری کے لیے کچھ بھی آپ لوگوں کے پاس اور کوئی ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ بھی رزق ہے۔ آپ کی اولاد ہے، وہ بھی رزق ہے۔ آپ کی بیوی ہے، وہ بھی رزق ہے۔ یہ سب رزق کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ آپ لوگ اللہ پاک سے بہترین رزق مانگے، کیونکہ رزق ہر چیز میں آ جاتا ہے، ہر ضرورت کی چیز میں رزق آ جاتا ہے، اور یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اللہ والو، ایک حدیث آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت کے کل 10,000 نام ہیں، کم و بیش۔ حدیث میں آیا 10,000 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی پاک کے ناموں کا پتہ ہے کہ یہ میرے رب کی صفتیں ہیں، جس کے اندر سے 5,000 مولا علی شیر خدا کو پتہ ہے، اور 99 نام تو ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ 99 ناموں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگ ان ناموں کے اعمال پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں اللہ والوں، صرف تصور کریں کہ جب آپ لوگوں کو 10,000 نام پتہ ہوں گے، اور جب آپ لوگ اللہ پاک سے دعا 10,000 ناموں کے وسیلے سے کریں گے، تو سوچیں میرا رب کتنا نوازے گا۔ آج آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں کے تھوڑے بہت طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنے تھوڑے بہت طریقوں کو چینج کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہترین رزق کا اسباب ہو جائے گا، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ آپ اگر بیمار ہیں تو پانی کے اوپر اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز شفا ہو جائے گی۔ بیماری یقین کریں ریشوں سے باہر نکل جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ اس روحانی عمل کو پڑھتا ہے، اس نور والے وظیفے کو پڑھتا ہے، تو اللہ پاک سب سے بڑا کرم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چہرے پر نور آ جاتا ہے، ہمارے چہرے پر نورانیت آ جاتی ہے، اور ہر بندہ ہماری عزت کرنے لگتا ہے۔ اللہ والوں، یہ سب میرے رب کی دین ہے۔ آپ اگر کچھ ایسے بندوں کا محاسبہ کریں جنہوں نے داڑھی شریف اپنے چہرے پہ رکھ لی ہے، تو دیکھیں ہر بندہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بے شک وہ قرآن پڑھے ہوئے بھی نہ ہو، لیکن ہر بندہ کوئی حاجی بول رہا ہے، کوئی امیر صاحب بول رہا ہے، اس طرح سے اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا ہے۔ تو سوچیں داڑھی رکھنا کتنا افضل عمل ہے کہ دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ داڑھی رکھیں۔ اور آج کا جو یہ عمل ہے، یہ تو یقین کریں اتنا مجرب ہے، ایک بار کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل اتنا یقین کرے پاکیزہ عمل ہے، اتنا یہ افضلیت والا عمل ہے کہ ایک بار جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے، دوبارہ اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس عمل کے اندر ہر وہ چیز ہے جو آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے گی۔ اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا طریقہ کار کو ملاحظہ کریں۔ اللہ والوں، اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی نام ہیں، ان کو پڑھنے کے طریقہ کار بھی آپ کو بتائے جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے پہلے استغفار کرنا ہے۔ پہلے استغفار کریں، جتنی زیادہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، اتنا زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، اس عمل کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ بہت ہی برکت والا عمل ہے، بہت ہی فضیلت والا عمل ہے، اور جو مانگنا چاہتے ہیں آج مانگیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، یقین کریں آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ پاک دے دے کر نہیں تھکے گا۔ رب وہ ذات ہے جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ایک بات ذرا توجہ کریں، میں نے اپنے مرشد کریم سے پوچھا کہ میرے مرشد، یہ جو درود پاک ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، ہم لوگ ہر وظیفے کے شروع میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا نبی پاک کو ہماری سلامتی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ درود شریف کے اندر سلام ہے، تو سلامتی کی کیا ضرورت ہے؟ تو مرشد نے بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔
اور وہ جواب مجھے یقین کرے حاصل کر کے بڑا مزہ آیا۔ میرے مرشد نے کہا کہ بڑی بات یہ نہیں کہ تم سلام بھیجتے ہو، نبی پاک کا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ جب تم درود ابراہیمی پڑھتے ہو تم ایک بار سلام بھیجتے ہو، اللہ پاک تم پر 10 بار سلامتی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچیں کتنی بڑی بات ہے، جس بات کو ہم لوگ ابھی تک، میں اگر اپنی بات کہوں تو مجھے ابھی تک اس بات کا، حالانکہ سنی ہے ہم نے، یہ حدیث پڑھی ہے ہم نے، سنی کیا ہم نے تو پڑھی ہے اس حدیث کو، لیکن آپ خود دیکھیں کہ اس نظریے سے میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا جو نظریہ میرے مرشد کریم کا ہے۔ سوچیں کتنی پیاری ان کی سوچ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہا کہ درود پاک کم از کم روزانہ کی بنیاد پر 1000 بار پڑھو یا 70 بار پڑھو یا 100 بار پڑھو، جو تمہاری طاقت ہے پڑھو درود ابراہیمی۔ یقین کریں درود ابراہیمی ہی سب سے افضل درود ہے، سب سے افضل درود۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اب ایک بار ذرا ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت تو ہوتی ہی ہے، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں مقصد کی نیت کرتے ہیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے وہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہیں۔ یا اللہ، یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے، یا رزاق، یہ اللہ کی صفت ہے، اور یا غنی، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اب یا رزاق کے معنی آپ لوگوں نے سماعت کرے کہ کتنے خاص اور کتنے پاکیزہ اس کے معنی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ یا اللہ یا رزاق یا غنی، یہ ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رزاق یا غنی، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا رزاق یا غنی، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 129 ٹائمز 129 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس مبارک نام کو 129 بار پڑھا جائے گا۔ اگر شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو پانی کے گلاس کے اوپر پڑھیں اور اس پانی کو پی لیں، یا پھر اگر گھر میں بے برکتی کا عالم ہے تو چاروں کونوں پر اس پانی کو چھڑک دیں، عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والو، جب آپ لوگ پہلے نمبر پہ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آج کل کا جو دشمن ہے وہ آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کل کا دشمن نظر بد، جادو، جنات کے ذریعے مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ ایک بڑی ہی مبارک صورت ہے جس کو نازل ہی نظر بد، جادو، جنات کے خاتمے کے لیے کیا گیا۔ وہ صورت کون سی ہے؟ وہ سورۃ الناس ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری صورت جسے سورۃ الناس کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس صورت کو کس پہ پڑھنا ہے؟ پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری کامیابیاں کیسے ممکن ہوں گی؟ ان کا مقصد کیا ہوگا؟ جب تک کہ ہمارے جسم کے اندر قرآن نہیں اترتا۔ اس لیے آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پانی کے گلاس پہ تو کم سے کم کریں کہ اس کے اوپر دم کر کے آپ لوگ پانی کو پی لیں۔ اب ذرا تلاوت سماعت کریں کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے. بسم اللہ شریف کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے, جلدی جلدی نہیں پڑھنا, کیونکہ بہت سارے لوگ اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں, کہتے ہیں یہ ملاؤں کا کام ہے کہ وہ آرام سے تلاوت پڑھے, ہم تو تیز پڑھیں گے, ہمیں تیز پڑھنے کی عادت ہے. اللہ کے بندوں, غلطی ہو گئی تو فائدہ کیا؟ ادب ہر چیز میں یقین کرے افضل مرتبہ ہوتا ہے ادب کا. ہر بندہ جو ادب کرتا ہے یقین کرے وہ کامیاب ہے. آپ دیکھ لیں, جس کو جلدی غصہ آ جاتا ہے وہ ہمیشہ ناکامیاب رہے گا, کیونکہ غصہ شیطان کی ایک فارمیشن ہے, یہ شیطان کی صفت ہے. تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا. اس کا ذرا ترجمہ بھی سماعت کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں. تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے, سب لوگوں کا بادشاہ ہے, سب لوگوں کا خدا ہے, اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دکھ کے رہے وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں جن اور آدمی. اللہ والوں, اس سورت کا نزول ہی جو شان نزول ہے وہ اس وقت ہوا کہ جب بہت سارے جو جادوگر تھے انہوں نے کوشش کری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ شیطانی اثر کریں. نبی پاک کے اوپر تو کسی چیز کا اثر ہو نہیں سکتا, لیکن امت کو تعلیم دینی تھی. تو نبی پاک نے تعلیم کے طور پہ بتایا کہ اے علی فلا فلا کنویں میں جاؤ, دیکھو ان لوگوں نے میرا پتلا بنا کر کنویں میں ڈال دیا ہے. تو جب آپ گئے تھے تو سوئیاں وغیرہ بھی اس میں پروئی ہوئی تھیں, تو آپ نے اس سورت کو پڑھا 40 مرتبہ اور پھر پانی پہ دم کر کے اس پانی کو پی لیا. یقین کریں اللہ والوں, یہ دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ تو حدیث سے بتا رہا ہوں, اور بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو پڑھا بھی ہوگا, پڑھا نہ ہو تو سنا تو ضرور ہوگا. جو نمازی حضرات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے لازمی اس حدیث کو سنا ہوگا, کیونکہ جو بندہ 40 مرتبہ سورۃ الناس کو پڑھ لیتا ہے یقین کرے اللہ پاک کا محبوب ترین وہ بندہ بن جاتا ہے. جب آپ لوگ یہ سورۃ الناس کو 40 مرتبہ پڑھ لیں, اس کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے یاسین شریف کی بڑی ہی مجرب آیت ہے, بہت ہی خاص آیت ہے, سلامن قولا من رب الرحیم, سلامن قولا من رب الرحیم, سلامن قولا من رب الرحیم. اللہ والوں یقین کریں یہ ایسی آیت ہے کہ سمجھ لیں پوری یاسین شریف کا یہ نچوڑ کہا جاتا ہے, کیونکہ یاسین شریف جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے, قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے. اور اس آیت کو پڑھنے سے, پانی پہ دم کرنے سے, اس پانی کو پینے سے بلڈ پریشر ختم ہو جائے گا, ڈپریشن ختم ہو جائے گا, دل کے امراض ہیں وال بند ہیں. یقین کریں اب تو یہ سائنسدان بھی قرآن تھیریپی دے رہے ہیں. جو لوگ ان چیزوں کو مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ روحانیت کے بارے میں اب تو ڈاکٹرز بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ روحانیت کے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ پیری فقیری جو اپنے دکان چمکائے ہوئے ہیں. جب بھی کہتا ہوں کہ صرف اس کے پاس جاؤ جو فی سبیل اللہ کام کرے, جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے, اور اگر اہل بیت سے ہو تو بات ہی کیا ہے. تو آپ لوگوں نے ایسا ہی پیر ڈھونڈنا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ سارے پیر جعلی, سارے جعلی نہیں ہوتے. آپ مارکیٹ میں سامان خریدنے بھی جاتے ہیں نا, تو ایک دکان پر گئے آپ کو چیز سمجھ میں نہیں, پورا بازار چھوڑ دیں گے پورا کہ نہیں یہاں پہ تو سامان ہی اچھا نہیں ملتا. ایک دکان دیکھ لی میں نے, وہ 2 نمبر مال دے رہا ہے, پیسے بھی زیادہ لے رہا ہے, آپ پھر کیا کپڑے ہی نہیں خریدتے ہیں؟ اچھی کوشش کرتے ہیں نا کہ آپ ڈھونڈیں, محنت کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں بھی محنت کی جاتی ہے, ڈھونڈا جاتا ہے. 1-2 بار ٹھوکریں کھائیں گے لیکن انشاءاللہ رب تک پہنچ جائیں گے, کیونکہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ اہل بیت سے ہو کر ہی جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب یہ بات میری سن کے بہت سارے لوگ مجھے کہیں گے کہ تم شاید شیعہ ہو. بھائی ایسی بات نہیں ہے, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں, اور پورے خلفائے راشدین, سارے صحابہ کرام, ائمہ کرام, تابع تابعین, تابعین, سب کو ازواج مطہرات سب کو مانتے ہیں. اللہ والوں اس میں کوئی اہل بیت کی تعریف کریں گے تو کیا شیعہ ہو گئے؟ شیعوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ بس وہی تعریف کریں گے, ہم تعریف نہیں کر سکتے. ہمارے سر کے تاج ہیں, نوجوانوں کے جنتی, جنت میں نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین. تو اللہ والوں ان سے ہی فیض ملے گا, کہیں اور سے تھوڑی ملے گا.
تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سلامن قولا من رب رحیم، یہ تیسرے نمبر پہ پڑھا جائے گا، سلامن قولا من رب رحیم۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ تعداد بہت چھوٹی سی ہے، 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ 3 وظائف، اس کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 3 بار تو پڑھیں، کم سے کم 3 بار تو پڑھیں۔ اتنی فضیلت میں نے آپ کو درود ابراہیمی کی بتائی، 3 بار تو پڑھیں، فائدہ ہوگا اول آخر۔ ایسا نہیں کہ آپ نے شروع میں 1 بار پڑھا، آخر میں 2 بار، 3 بار شروع میں، 3 بار آخر میں۔ پانی میں دم کریں، اس پانی کو پی لیں۔ اس وظیفے کو 7 دن تک کریں، یقین کریں 7 دن تک اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر فائدہ نہ ہو میری داڑھی پکڑ کے کھینچ لینا، میں اتنی بڑی بات بول رہا ہوں۔ یہ ایسا فائدہ پہنچائے گا وظیفہ آپ لوگوں کو، جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ میرا اپنا بتایا ہوا نہیں ہے نا، نبی پاک کا بتایا ہوا ہے۔ نبی پاک فرما دے اور اللہ پاک دعا قبول نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ پاک قرض سے مکمل خلاصی عطا فرمائے، جو لوگ تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ میرا اللہ پاک آپ سب پہ نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، آپ کے گناہوں کو مٹائے، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آپ لوگوں کو فرقہ واریت میں پڑھنے سے بچائے، سیدھے رستے پر چڑھائے۔ رستہ کون سا؟ جس پر انعام کیا گیا، صراط مستقیم والے رستے پر چلائے۔ آمین آمین آمین۔ انشاءاللہ پھر